حاجت یعنی ہم بستری کے بعد تو اس کو پہلے کروایا؟ کہا کہ نہیں، ہم بستری کے بعد میں جو مرد عورت کے بیچ میں اختلاط ہونے کے بعد میں جو اس پمپ نکلتا ہے جس کو منی بولتے ہیں، تو یہ تو پاک چیز ہے، تو یہ پاک عمل ہے، یقیناً پاک عمل ہے، لیکن چونکہ اس عمل کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے تو شریعت یہی کہتی ہے۔ تو اس نے کہا اس وقت کے بڑے جو قریب ہونا چاہتے تھے بادشاہ کے، تو بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے بادشاہ کے من کے مطابق مسئلہ بتاتے تھے۔ جیسے آج بھی ہم میں سے کچھ لوگ ہیں اپنے اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے شریعت کو بدل دیتے ہیں، اپنے اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے قوم و سماج کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے لعنت ہے ایسے لوگوں پر، ایسے ایمان والوں پر کہ جو اپنے قیمتی ایمان کو، قیمتی دولت کو اپنی دنیاوی عیش و آرام کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، فروخت کر دیتے۔ میرے بھائیوں بیرک ہے تو بہت سارے مسائل، لیکن ایک عالم دین کھڑا ہوا اور سینہ تان کر کہا کہ جلال الدین اکبر، تو بے دین است اعتبار ندارت، تم بے دین ہو، تمہاری بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شریعت تمہاری ابا کی گھر کی چیز نہیں ہے کہ تم اس کو بدل دو، شریعت کسی کی نہیں، شریعت اللہ کی ہے، اللہ، اور اللہ بھی اس کو مکمل کر چکا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور قیامت تک کے لیے کس کو کہاں بلانا چاہو گے؟ لوگوں نے کہا آ کر کے کہ مجدد الفسانی صاحب، ان کا نام پتہ ہونا چاہیے ہمارے دانشوروں کو، ہمارے مسلمانوں کو، خصوصاً ہمارے علماء طبقہ کو۔ مجدد شیخ سید احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، جن کو مجدد الفسانی کہا جاتا، انہوں نے دین و شریعت کے لیے، آج تو جناب شریعت کے اوپر یلغار ہو رہا، قوانین بنائے جا رہے ہیں شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف، ایمان کے خلاف، بل میں گھس جاتے۔ حق بات بولنا آپ کا فریضہ ہے، آپ کی شریعت نے بھی آپ کو بولنے کی اجازت دی ہے، اور آپ کے بھارت کا سمویدھان نے بھی آپ کو بولنے کی اجازت دی ہے۔ نہیں معلوم تو آرٹیکل نمبر 19 اٹھا کر دیکھو، فریڈم آف فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن کہا گیا ہے کہ نہیں کہا گیا ہے؟ کس سے ڈرتے ہو؟ ظالموں سے، مشرکوں سے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا کام کرو، اچھا عمل کرو گے تو اللہ کی مدد ہوگی، بزدل بنو گے تو رب کے سامنے میں کیا جواب دو گے؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ واللہ احق ان تخشوا، زیادہ بہتر ہے کہ آپ اللہ سے ڈریے۔ دنیا کے اندر لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، دنیا کے اندر یہودی آئے چلے گئے، ان کا وقت آیا چلا گیا، لیکن ہم اپنی ایمان پر باقی رہیں گے انشاءاللہ، اور جو غلط فہمی پیدا کرتے ہیں ہم ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھائیں گے پرامن طریقے پر۔ یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے، ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ اگر جیسے انہوں نے یہ بات کہی کہ محمد رسول اللہ نے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا کسی بچی سے، اور 9 سال کی عمر میں آپ نے رخصتی کی، یہ بات بالکل پرفیکٹ ہے۔ کسی میڈیا والے نے اس سے پوچھا کہ ذرا گرو جی بتائیے، یہ بات تو آپ نے بڑی غلط کہی، تو پتہ ان کا کیا دعویٰ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بات غلط نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی کتابوں میں ہے، ان کے شاستروں میں ہے، بالکل صحیح بات ہے، صحیح حدیث میں ہے، معتبر روایات میں ہے کہ اللہ کے نبی نے نکاح اماں عائشہ سے دوسرا نکاح آپ نے کیا، یعنی دوسری شادی آپ کی ان سے ہوئی۔ غالباً پہلی شادی آپ کی اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 25 سال کی عمر میں ہوا، آپ کی عمر 25 سال تھی، لیکن 25 سال تک خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ رہے، یعنی 50 سال کی جب عمر ہو گئی، 49 سال 7 مہینے جب عمر ہو گئی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام نکاح آپ نے ان کو بھیجا، اماں عائشہ کو بھیجا۔ اس وقت اماں عائشہ کی عمر 6 سال تھی، نکاح ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے نکاح پڑھایا، ان کی بیٹی تھی، نکاح انہوں نے پڑھایا۔ اس کے بعد یہ مکہ میں نکاح ہوتا ہے، پھر ہجرت کی بات آتی ہے تو ہجرت کر کر چلے جاتے ہیں مدینہ۔ تو وہاں جب 9 سال کی عمر کی ہوئی اماں عائشہ، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کی بیوی عائشہ کو کیوں نہیں لاتے آپ، وہ آپ کی بیوی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ آئے ہے 9 مہر، میرے پاس مہر دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، 400 درہم
اس وقت کے مہر طے کیے گئے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا تو ابو بکر صدیق چونکہ تاجر تھے بڑے ایکسپورٹ امپورٹ کا کام تھا. آج مسلمان تجارت کو پتہ نہیں کیا سمجھتا، تجارت میں جانا نہیں چاہتا. اللہ کے نبی نے 12 سال کی عمر سے 40 سال کی عمر تک تجارت کا کام کیا. تاجر تھے آپ بہت بڑے. ہمیشہ ہر 40 سے نبوت ملنے سے پہلے آپ تجارت کرتے تھے. پڑھیے اٹھا کر اس سنت پر یہودیوں نے عمل کیا ہے تو یہودی آج پوری دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے کہ نہیں ہے تجارت میں. مسلمان ہم نبی والے، ہم محمد والے. نبی کی سنت کی کوئی پہچان ہی نہیں زندگی میں. تجارت میں آنا نہیں چاہتے. نوجوانوں کو 50,000 روپے مل جائے تو اوپو خریدنے چلا جاتا ہے. جب موبائل خریدیں گے سیلفی ہی لیں گے. یہ نہیں سوچے گا کہ 50,000 روپے اس کو ہم 50 لاکھ میں کیسے کنورٹ کریں گے. یہ فکر کسی کے اندر ہوتی تو یہودی بچوں کے اندر ہوتی. آپ کا بچہ پڑھتا ہے بھئی آپ کون سی کلاس میں، in which class do you study؟ پوچھیں گے وہ کہے گا کہ بھئی ہم میٹرک کر رہے ہیں. پڑھنے کے بعد کیا کرو گے؟ جاب کریں گے. نوکری ڈھونڈ رہے ہیں، نوکری ڈھونڈیں گے. یہودی بچوں سے سیم سوال کیجئے کہ بھئی کیا بننا چاہتے ہو فیوچر میں، تو وہ کہے گا کہ میں نوکری پیدا کروں گا. ان کا یہ لکشیہ ہوتا. ہماری چھوٹی ہوتی. آپ کہیں گے کہ نہیں مولانا یہودی تو بڑی ذہین فتین ہوتے ہیں. غلط سوچ ہے. دنیا کو اگر پروان کسی نے چڑھایا، سائنس کے اندر اگر کسی کی قربانی ہے، اگر دنیا کو آدھونک ایجادات سے کسی نے لیس کیا ہے تو یہ امت مسلمہ. میں نام گنا سکتا ہوں سب کا. آپ کبیدہ خاطر مت ہوئیے. آپ احساس کمتری کا شکار مت ہوئیے کہ مولانا امریکہ چاند پر چلا گیا. ہمارے نبی تو 1450 سال پہلے چاند پر ہی نہیں عرش معلیٰ پر چلے گئے. جس چاند پر وہ آج گئے ہیں اس چاند کو تو ہمارے نبی بیٹھے بیٹھے انگلی سے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. وندے بھارت بنا کر گرو کرتے ہیں لوگ، یا بلٹ ٹرین بنا کر چائنا گرو کرتا ہے کہ ایک گھنٹے میں 350 کلومیٹر دور مولانا. اور ہم یہاں پر قرآن و حدیث کی باتیں کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے کچھ نہیں ایجاد کیا. ارے 1 گھنٹے میں 350 کلومیٹر بلٹ ٹرین بنانے والے گرو کرتے. ہمارے نبی تو 1 گھنٹے میں نہیں 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے براق پر بیٹھ کر. آپ کر سکتے ہیں، وجود میں لا سکتے ہیں. ہوائی جہاز کو وجود میں لانے والا کون؟ دنیا بتائے. انگریز کا باپ ہی نہیں ہے، مسلمان ہے. ایم ڈی ڈاکٹر پڑھتا ہے. القانون کتاب کو پڑھنا ضروری ہے. کیمبرج یونیورسٹی کے اندر اس کتاب کی اس کو داخل نصاب کیا گیا ہے. جو ایم ڈی کر کے آئے MBBS کے بعد ایم ڈی کی پڑھائی ہوتی. پوچھو کہ القانون تمہارے ابا نے لکھے؟ 10 لاکھ الفاظ ایک حافظ قرآن نے لکھا جس کا نام شیخ حسین ابن علی سینا. آج جو سیزر کرتا ہے آپریشن ڈاکٹر لوگ، پوچھے کہ اس میں جو بلیڈ اور اس میں جو قینچیاں استعمال کرتے ہیں کس نے بنا کے دیا؟ ابو القاسم الزہراوی نے بنا کر کے دیا ہے جو ایک مسلمان تھا. فادر آف کیمسٹری کون؟ جابر ابن حیان. وینس کو آنکھوں سے دیکھ کر کھوج کرنے والا کون؟ یہی حسین ابن علی سینا. کیمرے کو لے کر بڑے اچھلتے ہیں. اس کیمرے کو وجود میں لانے والا کون ہے؟ ابن حیثم ہے. گنانے پہ آئے. آج جو 1 سے لے کر 9 تک ہم لوگ 1 2 3 4 5 10 تک آپ دیکھیے. اس میں جو 1 لکھتے ہیں ایک ایسے ہوتا ہے. پہلے 1 ایسے نہیں لکھا جاتا تھا. 1 کیسے لکھا جاتا تھا ہم کو بتاتے ہیں. الف یا کاف 1 عدد میں لکھا جاتا تھا. لیکن 1 سے لے کر 9 تک جو عدد کسی نے دیا ہے تو محمد بن موسیٰ الخوارزمی نے دیا ہے. کون تھے؟ مسلمان. اسی لیے احساس کمتری کا شکار مت بنو نوجوانوں. اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاؤ. اپنی زندگی کا ایم سیٹ کرو. سوشل میڈیا پر سلمان خان کی باڈی دیکھنے سے تمہاری باڈی میں انرجی نہیں آئے گی، بلکہ آپ کو لگانا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا. آپ کو اگر ابھی 3 کلومیٹر دور دوڑا دیا جائے تو آپ ابھی ہانپنے کانپنے لگیں گے، ہوا پہلوان کی طرح اڑ جائیں گے. ہمارے نوجوانوں میں طاقت نہیں ہے. اللہ کے نبی باڈی بلڈر تھے کہ نہیں تھے؟ حضرت موسیٰ تو اتنے بڑے طاقتور تھے. آج کا انڈرٹیکر وہ کھلی پلی 1 پھوک میں اڑ جاتے. حضرت موسیٰ نے 1 ہی تھپڑ مارا تھا نا قبطی کو،
फिरौनी को वहीं पर ढेर हो गया था। अल्लाह के नबी के बाजुओं में इतनी ताकत थी कि जंगे वो रुस्तम ने चैलेंज किया था, रुकाना ने चैलेंज किया था कि अल्लाह के नबी अगर आप बहादुर हैं, ताकतवर हैं, सच्चा नबी है तो मुझसे मुकाबला करके दिखाइए। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। मसलिहत की चादर ओढ़ कर नहीं कहा कि नहीं हम नहीं लड़ सकते, जैसे आज हमारे कुछ लोग बात सामने खुलकर नहीं आते हैं। इस्लाम की हक्कानियत को वाज़े करने के लिए पुरअमन तरीके पर आप आजाद है, पूरी दुनिया का मुसलमान आजाद है, हर कोई आजाद है, हिंदू आजाद है, मुसलमान आजाद है, क्रिश्चियन आजाद है, सबके सब आजाद है। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हारी चैलेंज कबूल है। कहा कि आओ रुकाना मैदान में, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। ढोल बजाया जाता है, चारों तरफ से लोग खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि आज तो बड़ा मजा आने वाला है, आज तो रुकाना है सामने। यानी आज का खली जो बड़ा सा है ना, बहुत बड़ा पहलवान WWF का, या किसी जमाने में शायद अंडरटेकर वेकर का नाम चलता था, उनका नाम था, सुना कि वो आदमी को पकड़ता था तो मार देता था। क्या बात है, वो तो आप भी लोग ज्यादा जानते होंगे। तो कहा कि अरे आज तो मुकाबला पड़ा, कौन ये मोहम्मद जो बहुत मासूम है, कुछ जानते नहीं है, और किसी से एक मच्छर तक नहीं मारा है इन्होंने, किसी को एक थप्पड़ तक नहीं मारा है। अरे हमारे नबी ने किसी को एक थप्पड़ तक इसलिए नहीं मारा क्योंकि आप अलैहिस्सलाम जालिम नहीं थे, आप रहमदिल बहुत थे। आप अलैहिस्सलाम अपने दुश्मन को भी माफ कर देते थे, जाओ तुमको माफ करता हूँ। आप अलैहिस्सलाम के जिस्म, चचा के जिस्म के टुकड़े करने वाले वैशी को भी आपने माफ कर दिया था। लेकिन जब ताकत की बारी आई, जब चैलेंज की बारी आई, तो अल्लाह के नबी पीछे नहीं हटे, कहा कि रुकाना तुम्हारा चैलेंज मुझे कबूल है। ये भी नहीं कुछ नहीं, बस फौरन चैलेंज कबूल। कहाँ लड़ाई है, फील्ड में आना है, का खाड़ा कहाँ लगाओगे जी, मक्का के चौराहे पर चलो। चारों तरफ से 60 से 90 हजार लोग चारों तरफ देख रहे हैं कि भाई आज क्या होने वाला है। आज तो मोहम्मद का खात्मा है,